یہ کہ حسن شاہ نگاہ کبریائی میں شبیہ کا مقام یہ ہے. جی جی ٹھیک ہے بسم اللہ. شبیہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے خود بھی بنائی ہے. آپ موسیٰ و فرعون کا واقعہ پڑھیں، اس میں آپ کو شبیہ ملے گی. اس کے سب سے بڑھ کر آپ حج کے موقع پر دیکھ لیں کہ حج جو ہے وہ چار کرداروں کے گرد گھومتا ہے، جس میں 3 اچھے کردار ہیں، 1 برا کردار ہے. جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حجرہ، یہ 3 اچھے کردار ہیں. اور چوتھا برا کردار شیطان. لیکن شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں. گویا کسی کی یاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے دشمن سے اظہار براءت نہ کر دیا جائے. تو اگر حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ابراہیم و اسماعیل کے دشمن شیطان پر پتھر نہ مارے جائیں، تو یاد حسین اس وقت تک کیسے مکمل ہو جائے گی جب تک یزید سے اظہار براءت نہ کر لیا جائے. اور وہاں بھی آپ اصلی شیطان کو پتھر نہیں مارتے، یہ اس شیطان کی شبیہ ہے. وہ بھی آپ نے بنائی کہ 3 بڑے بڑے پلر بنا دیے ہیں اور انہیں آپ نے شیطان کا نام دے دیا ہے. جبکہ تفاسیر اہل بیت دیکھیے تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل کے درود پڑھنے بابا دے ادھر. تو مولا سے روایت ہے، مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا پروردگار عالم نے جب شیطان کو کہہ دیا تھا کہ تو رجیم ہے، تو رجیم کے تو معنی وہ ہیں کہ جس کو پتھر مارا جائے، تو شیطان پہ پتھر کب پڑا؟ یہ جو اصلی شیطان ہے، یہ جو حقیقی شیطان ہے، اس پر پتھر کب پڑا؟ اس پہ تو آج تک پتھر نہیں پڑا. یہ جو آپ حج کے موقع پر پتھر مار رہے ہیں یہ تو شبیہ ہے. تو مولا نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا تو شیطان بھی اس دنیا میں آئے گا. آج نظر نہیں آتا، کل سب کو نظر بھی آئے گا. پھر ہر مومن اس شیطان کو، اصلی شیطان کو، اسے پتھر مارے گا، کیونکہ نگاہ الہی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ شیطان کو مومنین پتھر ماریں گے. اس لیے اللہ نے اسے رجیم کہہ دیا. درود پڑھنے مل کر آواز بلند. تو بس یہ شبیہ ہے. آج 12-14 منٹ سے زیادہ نعمت نہیں ہے، لیکن توجہ کر لینا کہ یہ شبیہ کا مقام نگاہ کبریائی میں کیا ہے کہ جو جس کی شبیہ بنتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، حسین کے بیٹے نے کہا تھا فوج کے سامنے، دشمن کے سامنے، کہ میں رسول کے کپڑے پہن کر رسول کی شبیہ نہیں بنا، اللہ اکبر، بلکہ اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا کہ میں اس کے رسول کی شبیہ تھا. اب کاظم شاہ شہزادے علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ خلق ہوتی ہے شے سے شے. پرسوں بھی تمہیں بتایا میں نے، کل بھی پوری وضاحت تمہیں بتائی، اور کیسٹ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، بار بار سنو تاکہ بات سمجھ میں آئے. نہ سمجھ میں آئے تو پھر علماء بھی موجود ہیں، اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ لینا کہ کیا کہا کہ میں نے رسول کے کپڑے پہن کر رسول کی شباہت اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا کہ میں اس کے رسول کی شبیہ تھا، خلق نہیں. کوسا یہ شہزادہ علی اکبر جس گھوڑے پر میدان کربلا میں سوار تھے، اس گھوڑے کا نام ہے عقاب. اور یہ عقاب نامی گھوڑا وہ گھوڑا ہے جو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزد نے سرکار عبد المطلب کو تحفے میں دیا تھا. اور یہ جو گھوڑا ہے عقاب، عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل، قابل کے باپ کا نام ہے ذات الکفا، ذات الکفا کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے ری. اور یہ ری نامی گھوڑا حسن شاہ وہ گھوڑا ہے جو نہ کسی گھوڑے کے ظلم میں رہا
نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا. افتخار شاہ اسے اللہ نے کہا کن ہو جا، یہ ہو گیا. واہ 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 واہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اور میرے دوستو یہ گھوڑا اسے اللہ نے کیا کہا؟ کن ہو جا، یہ ہو گیا. اب یہاں پر نہیں، گھر پر جا کر بستر پر کروٹوں کے سفر میں سوچنا کہ جس گھر کے جانور کن سے پیدا ہوتے ہو ان کی حقیقت کیا ہوگی. واہ 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 واہ. ضرور پڑھ لو مل کر آواز بلند. تو حسین کا یہ بیٹا جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، صورت میں محمد ہے. اللہ اکبر. نام میں علی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ علی کی علی بیٹی خدا جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہو، جس کے لیے تنقیح المقال میں علامہ منقانی نے جملہ لکھا زینب وما ادراک ما زینب. تمہیں کیا خبر کہ زینب کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ زینب کیا ہے؟ اور کل تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ جب جس کاغذ پر شہزادی کے فضائل لکھے ہوئے ہوں اس کاغذ کی سفیدی آیت نور کو نور عطا کرتی ہے، پیشانی حور کو تجلی عطا کرتی ہے، نوح جیسے نبی کے ایمان میں زیادتی کرتی ہے، اور اس کاغذ کی سیاہی کیا کرتی ہے؟ حجر اسود کو رنگت عطا کرتی ہے. کاظم شاہ تم نے پوچھا تھا مجھ سے، وقت نہیں ہے میرے پاس. میں اس خیال سے اور اس ذہن سے بیٹھا تھا کہ 12-14 منٹ لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے. مجھے کاظم شاہ نے کہا تھا سائیں حجر اسود کی حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی حقیقت نہیں معلوم. کل ہی میں نے تمہیں بتایا نا، جسم ہے، نفس ہے، روح ہے. اس جسم کو تو جانتے ہو، خود اپنے نفس کو نہیں جانتے، خود اپنی روح کو نہیں جانتے، چلے ہو آل محمد کو سمجھنے. تو حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود، اچھا میں حوالہ دے دوں تاکہ بعد میں کسی کی طبیعت میں بے چینی نہ پیدا ہو جائے. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا کہ جب عالم ذر میں نے ہمیشہ کہا علی کی ولایت 18 ذی الحجہ کو واجب نہیں ہوئی، وزن سے واجب ہے. تو عالم ذر میں جب علی کی ولایت کا لوگوں نے اقرار کر لیا، اور یہ بھی عجیب بات ہے عزیزوں، اللہ نے علی کی ولایت سب پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی. سب سے پہلے 7ویں آسمان میں علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے عرش بنا دیا. پھر 4تھے آسمان نے اقرار کیا، اللہ نے بیت المعمور سے سجا دیا. پھر پہلے آسمان نے اقرار کیا، اللہ نے اسے ستاروں سے سجا دیا. پھر زمین میں سب سے پہلے زمین مکہ نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے اپنا گھر بنا دیا. پھر زمین مدینہ نے اقرار کیا، اللہ نے محمد کا مسکن بنا دیا. پھر نجف نے اقرار کیا، علی نے اس علی کا گھر بنا دیا. پتھروں تک میں یہی بات ہے، جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ ہیرا بن گیا، وہ تاج میں سجانے کے قابل ہو گیا. یہ آپ پہنتے ہیں نا، یہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں، یہ بھی پتھر ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا، اور جن پتھروں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس پر یہ بلڈوزر پھرتے ہیں، وہ ٹھوکروں میں ہیں. یہ پانی تک میں یہی بات ہے کہ جس پانی نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا میٹھا ہو گیا، جس پانی نے علی کی ولایت کا انکار کیا کھارا ہو گیا. وہ عالم ذر میں جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے سب کے نام کاغذ پہ لکھے. آج نہیں کہا کرو جی فلاں مانے فلاں مانے، فلاں مانتا ہے فلاں نہیں مانتا. تم بحث ہی غلط کرتے ہو، اس لیے کہ یہ مولا کا فرمان ہے. عالم ذر میں جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا سب کا نام لکھا ہوا ہے، نہ ایک نام کم ہوگا نہ ایک نام زیادہ ہوگا. تو جب یہ تحریر لکھ لی گئی، میں نے حوالہ دے دیا ہے بے چین طبیعتوں کے لیے، دیکھ لینا. فرض کرو کاغذ پہ لکھ لیا گیا، بہرحال وہ تحریر لکھ لی گئی.
اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا اس کاغذ کو کھا لے. واہ اب یہ نہیں کہنا کہ جی ہم نے اس سے پہلے خدا کبھی سنا نہیں. بھائی بہت سی چیزیں ہیں کہ سننے نہ سننے سے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا کرتا. نہیں سنا تو یہ میرا قصور ہے, ٹھیک ہے. تو کاغذ اس سے فرشتے نے کھا لیا. جب کاغذ اس فرشتے نے کھا لیا تو اللہ نے اسے کہا کن حجر, پتھر ہو جا. وہ پتھر ہو گیا. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. وہ آدم جنت سے لے کر آئے, کعبے میں لگا دیا. اس حجر اسود کا رنگ پہلے کالا نہیں تھا, یہ تو جب لوگوں نے اسے چھونا شروع کیا تو یہ کالا ہوا. اس حجر اسود کی عظمت کیا ہے؟ اس حجر اسود کا لقب ہے یمین اللہ, اللہ کا ہاتھ. اور بیٹھے ہو چلے گئے ہو, اس کا کیا لقب ہے؟ یمین اللہ, اللہ کا ہاتھ. اور یہ بھی معتبر حدیثوں میں موجود ہے کہ جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے خود اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہ میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ حجر اسود کو یمین اللہ کہا جائے مان لیتا ہے, علی کو ید اللہ کہا جائے پیٹ میں درد ہوتا. تو عزیزان محترم, یہ حجر اسود کو ایسے بی بی کی کاغذ کی سیاہی جس پر فضائل لکھے ہوں وہ رنگت عطا کرتی ہے. اور کیا کہا تھا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. علامہ ممقانی نے کیا لکھا, وما ادراک ما زینب, تمہیں کیا پتا کہ زینب کیا ہے. گویا علامہ محمد علی شہرستانی عالم جلیل کے علم میں یہ بات ہے کہ جب سے لیلۃ القدر ہے. اب یہ جملہ ان احباب کے لیے ہے, ان مومنین کے لیے ہے جو کل بھی آئے تھے, جو کل ظاہر بارش تھی, موسم کا مزاج بدلا ہوا تھا, ہمارے کئی دوست, کئی بھائی, کئی احباب, کئی مومن, کئی عزادار نہیں آ سکے. تو میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ ممقانی نے جملہ لکھا شہزادی زینب اولیاء کے لیے, وما ادراک ما زینب, تمہیں کیا خبر زینب کیا ہے. علماء تفاسیر نے لکھا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی یہ ماں اور بیٹی کی فضیلت ہے. یہ ماں اور بیٹی کی فضیلت ہے. تو اب جب علامہ ممقانی نے یہ لکھا کہ یہ بی بی لیلۃ القدر کی طرح ادراک سے پرے ہے, اسے پہچانا نہیں جا سکتا, تو میں کہوں علامہ ممقانی, میں نے کل بھی کہا تھا نا, لاؤ ایسے علماء ان کی جھوٹیاں ہم اپنے سروں پہ رکھیں. ہم علماء کے مخالف نہیں ہیں میری جان, ہم اس جہالت کے دشمن ہیں جو علم بن کر سینے میں رہتا ہے. عالم تو ہم اپنے سروں پہ ان کی جوتیاں رکھیں. تو عزیزان نے اور رکھی ہے, یہ علم بھی ہم نے انہی علماء حق سے لیا ہے. تو عزیزان محترم, علامہ ممقانی جانتے ہیں کہ جب سے لیلۃ القدر ہے تب سے زینب اولیاء ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اس لیے کہ جب یہ بی بی اس دنیا میں نازل ہوئی, بطول لے کر آئی, بابا نام رکھیں. کہا میں سبقت نہیں کر سکتا اللہ پر. علی سے کہا ابو الحسن آپ اس بچی کا نام رکھیں. علی نے کہا میں سبقت نہیں کر سکتا خدا اور اس کے رسول پر. سن لیا, بڑی آسانی سے تم نے جملہ سن لیا, بڑی آسانی سے تم نے سن لیا. اتنے میں جبرائیل آیا, اور جبرائیل آ کے کہتا ہے کہ اللہ بعد توفیق درود السلام یہ کہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو, اس لیے کہ ہم نے لوح محفوظ کو اس نام سے زینت دی ہے. سن لیا نا جملہ, ہم نے لوح محفوظ سے اس بچی کے نام سے لوح محفوظ کو ہم نے زینت دی ہے. تو جو لوح محفوظ کی زینت ہے وہی اپنے بابا کی زینت ہے. اور اب جملہ سن لو کہ یہ شہزادہ نام میں علی ہے, صورت میں محمد ہے, اور اس کو جب یہ بھی لوری دیتی تھی نا, لوری سننا ہے نہیں سننا ہے, یہ بات جو میں حجر اسود سے اور گھوم کر میں ادھر آیا ہوں, یہ ایک زیادہ گفتگو تھی, ایکسٹرا تھی, مجھے یہ بات کرنی نہیں تھی, لیکن بہرحال چلو میں نے کر دی, سائن کا حکم بھی تھا. تو میں عرض کروں کہ یہ بی بی جو خود علی کی زینت ہے,
वाह वाह یہ بی بی شہزادہ علی اکبر کو لوری دیتی تھی، جب بھی جھولے سے اٹھاتی گود میں لیتی لوری دیتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ دو علی میری زندگی میں آئے. اب جا کر سن لینا، وہ کہتی تھی دو علی میری زندگی میں آئے، ایک علی کی میں زینت ہوں، ایک علی میری زینت ہے. वाह 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 जियो 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 اللہ اکبر، सुभान अल्लाह सुभान اللہ اکبر. خدا میں تو ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں. जियो जियो اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ایک علی کی زینت ہوں اور ایک علی میری زینت ہے. اور پھر کیا کہتی تھی؟ تو میرے بابا کا ہم نام ہے، تو میرے نانا کا ہم شکل ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بابا کا ہوں نانا کا ہوں. जियो जियो वाह वाह یہ لوری بہت طویل ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ناراض نہیں ہوگے، بسم اللہ بسم اللہ کرو گے برداشت؟ بسم اللہ دیکھو حسین کائنات کا وہ با اختیار شہنشاہ ہے جو کھیل ہی کھیل میں لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے بے اولاد کو بھی 7 بیٹے دے دیتا ہے. واہ 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 ہے نا؟ حسین واہ واہ وہ با اختیار شہنشاہ ہے جو لوح محفوظ پہ بے اولاد لکھے ہوئے کو کھیل ہی کھیل میں 7 بیٹے دے دیتا ہے. اس حسین نے گن کر 32 برس اکبر کا انتظار کیا. واہ واہ اس بات کو سمجھ لو، जियो اس حسین نے گن کر، افتخار شاہ توجہ ہے، گن کر 32 برس اکبر کا انتظار کیا. تو حسین کو اصل میں کاظم شاہ بیٹا نہیں چاہیے تھا، ہاں ہاں واہ 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 بیٹے تو حسین خود بنا لیتا ہے، واہ واہ حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا. اب جملہ سن لو اور بس چھٹی. ازل سے خدا خطیبان ازل یہ کہتے تھے کہ دوسرا محمد نہیں آ سکتا، دوسرا علی نہیں آ سکتا. واہ 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 حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا. یہ جو 32 برس حسین نے گن کر اکبر کا انتظار کیا، یہ جو 32 برس اپنی دعاؤں میں اکبر کو مانگا ہے، یہ حسین بیٹا نہیں مانگ رہا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ 6 شعبان کو حسین گھر سے آغوش میں بچہ لے کر باہر آئے اور کہتا کون کہتا ہے کہ محمد نہیں آ سکتا دوبارہ؟ کون کہتا ہے علی دوبارہ نہیں آ سکتا؟ دیکھو مجھ حسین کا اختیار، ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں محمد بھی دیکھو علی بھی دیکھو. जियो 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 ایک ہی وقت میں محمد بھی دیکھو علی بھی دیکھو. اور آج تک کم از کم میرا مبلغ علم جواب دے گیا ہے. میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ شہدائے کربلا کی جو ترتیب ہے تدفین کی یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ بھی امر معصوم ہے، یہ بھی حکم معصوم ہے. معصومی یہ جو شہدائے کربلا کے مزارات بنے ہیں، قبور بنے ہیں، روزے بنے ہیں، لحد بنی ہے، یہ بھی امر معصوم سے بنی ہے. تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکا آج تک. اگر تم میں سے کسی نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے بتا دینا کہ حسین نے اپنے پائیں طرف شہزادہ علی اکبر کو رکھا. جو زیارت کر چکا ہے کم از کم وہ تو جانتا ہے نا کہ حسین کے دائیں بغل میں شہزادہ علی اصغر ہے، ان کی لحد ہے. اور حسین کے پاؤں کی طرف جب آپ جائیں گے تو شہزادہ علی اکبر کا روزہ ہے، لاش اطہر ہے، جسم مبارک ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ ہے کوئی اعتراض؟ بسم اللہ تو پھر اب میں جملہ کہہ دوں بسم اللہ کہ حسین نے علی اکبر کو اپنے پائیں طرف کیوں رکھا؟ بس پوچھنا علماء سے، تحقیق کرنا، کتابیں پڑھنا. کوئی نئی بات آ جائے تو میرے بھی علم میں اضافہ کر دینا. میں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. کیا حسین کی حکمت ہے، کیا حسین کی مصلحت ہے؟ حسین چاہتا یہ تھا، حسین کی مرضی یہ تھی کہ میرے روزے پر آنے والا چاہے آدم ہو یا عیسیٰ، چاہے انسان ہو یا جنات،
جو بھی مجھ حسین کے روزے پر آئے وہ جب میرا سر تلاش کرے تو مل جائے، لیکن اگر وہ میرے قدموں میں آنا چاہے تو میرے قدموں میں علی اکبر ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز ہے بس عزاداروں، مجھے نہیں پتا کیسا جگر تھا حسین کا جس نے ایسے جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچا۔ اللہ اکبر عزاداروں، کہا کرتی تھی نا شہزادی زینب اولیاء کہ یہ علی اکبر میری زینت ہے۔ علی اکبر کو پالا ہے زینب اولیاء نے، اور تاریخ میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے چہرے پہ حسن کی جلالت کی وجہ سے نقاب ہوا کرتا تھا۔ ایک حضرت یوسف ہے، ایک حضرت علی اکبر ہیں، اور ایک ہماری جد یعنی رضوی سادات کی جد اعلیٰ جناب موسیٰ مبرقہ علیہ السلام۔ مبرقہ کہتے ہیں اس کو جس کے چہرے پہ برقع ہو، جس کے چہرے پہ نقاب ہو۔ لیکن ان 3 ہستیوں میں بھی علی اکبر وہ شہزادہ ہے کہ زینب اولیاء صلوات اللہ علیہ ہر سال ایک نقاب کا اضافہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اور یہی کہتی تھی کہ علی اکبر تو میرا بیٹا ہے، اس کی شادی تو میں اس شان سے کروں گی کہ زمانہ یاد رکھے گا، پر 18 سال پورے ہو جائیں 19ویں سال میں کر دوں گی۔ لیکن عزاداروں، ادھر 17 سال پورے ہوئے، 18واں سال شروع ہوا، سفر شروع ہو گیا۔ اب زینب بھی سفر میں ہیں، علی اکبر بھی سفر میں ہیں، اور راستے پر یہ عالم تھا کہ حسین کے محمل پہ کبھی اکبر کا ہاتھ، کبھی حسین کا ہاتھ، زینب کے محمل کے ایک طرف حسین کا گھوڑا، ایک طرف علی اکبر کا گھوڑا، اور اس کے باوجود زینب اولیاء راستے پر یہی کہتی تھی، اکبر بیٹا سر پہ کوئی کپڑا ڈال لینا، میرے لال سائے میں بیٹھنا، چھائے میں بیٹھنا، میرے لال کھانا میرے سامنے بیٹھ کر کھانا، میں خود دیکھوں گی۔ اس ناز سے پلتے ہوئے علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے ہیں عزاداروں، اور جب عاشور کا دن آیا تو ایک مرتبہ بھی زینب کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ میرے اون محمد پیاسے ہیں۔ اور جب کہا یہی کہا، حسین دیکھو میرا اکبر پیاسا ہے، حسین دیکھو میرا اکبر کی زبان سوکھ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسی پھوپھی نے، ایسی پالنے والی ماں نے علی اکبر کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ جاننے والی بہنوں نے علی اکبر کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ میرے پاس تو ایک ہی روایت ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تو چاروں طرف سے بیویاں کھیل لیتی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور 7 مرتبہ گرا ہے، اور جب 7ویں دفعہ اکبر چلنے لگے تو ایک مرتبہ کسی نے پڑھ کر اکبر کا دامن تھاما۔ عزاداروں، روایت میں کسی کا بھی نام نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بڑے نے روکا ہوتا تو بازو پکڑا ہوتا، یہ دامن کیوں؟ عزاداروں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا کی کمسن بطول حسین کی 4 برس کی بیٹی سکینہ نے آ کے دامن تھاما ہو کہ بھیا اکبر میدان میں جا رہے ہو، ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ ہاں عزاداروں، اکبر میدان میں پہنچے ہیں، اور یہ انسانی بےغیرتی کی انتہا ہے کہ 50,000 کی فوج ہے، اکیلا شہزادہ علی اکبر ہے۔ اور عزاداروں، حسین ایک بلندی پہ کھڑے تھے، حسین کی نگاہ علی اکبر کے چہرے پر تھی، علی اکبر جنگ کر رہے تھے۔ اچانک فضا میں آواز گونجی، بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ بس حسین اٹھے ہیں، علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں، اور حسین نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بوڑھے باپ کو نہ دکھائے۔ حسین نے زمین کربلا پر اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، خون بھرا کرتا دیکھا، زخمی کلیجہ دیکھا، زخمی کلیجے میں پھل دیکھا۔ حسین نے آستین الٹی، اکبر کے زخم جگر پر ہاتھ رکھا،
नेज़े का फल पकड़ा, कहा नाना मोहम्मद दादा इब्राहिम को लेकर करबला के मैदान में आओ, देखो मेरे हाथ कांप नहीं रहे हैं, मेरे आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरा इस्माइल कांप नहीं रहा है। ये कहकर हुसैन ने पर्ची हिलाई, पर्ची हिलना था, पर्ची में फंसा हुआ अकबर का कलेजा हिला, अकबर का कलेजा हिला, अकबर का बदन लर्जा, अकबर का बदन लर्जा। सभी ने करबला में जलजला आया, करबला में जलजला आया, हुसैन के खैमे लरज गए। खैमों का लरजना था कि एक नाराज कद बीबी खैमे से बाहर आई। हुसैन ने कहा ज़ैनब तेरे पर्दे पार अकबर को कुर्बान करता हूँ, खैमे से बाहर ना आना। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।